بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. پاک پروردگار کے نام سے جو دلوں کے راز بہت خوب جانتا ہے. تمام دیکھنے والوں کو سفیر حرمین چینل کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ سب کی جائز دلی حاجات پوری فرمائے، وسیع رزق اور اپنی بے پناہ رحمت کے سائے میں ہر آفت سے محفوظ رکھے، آمین. ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت یونس علیہ السلام کے عجیب و غریب واقعہ کے بارے میں بتائیں گے کہ کیسے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش میں مبتلا ہوئے اور پھر کون سی دعا کی وجہ سے آپ اس آزمائش سے سرخرو ہوئے. عزیز ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کا پورا نام یونس بن متا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے عراق کے مقام نینوا کی ایک بستی کی طرف نبی بنا کر بھیجا، جو کہ بت پرستی میں مبتلا ہو چکی تھی. آپ نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی بات کا انکار کیا اور مذاق اڑایا، ایمان نہ لائے. تو حضرت یونس علیہ السلام ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے. حالانکہ کسی نبی کو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی. اسی وجہ سے آپ ایک آزمائش میں مبتلا ہوئے. تو چلیے آپ کو اس سفر میں لیے چلتے ہیں. ایک لمحہ کے لیے محسوس کریں کہ وسیع اور خوفناک ٹھاٹھے مارتے سمندر میں ایک سمندری جہاز حج کو لے کھا رہا ہے، جو بھنور میں پھنس چکا ہے. ایک ایسے بھنور میں جو ایک بھوکے وحشی جانور کی طرح اس کو اپنا شکار بنانے کے لیے اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور اس پر سوار لوگ چیخ چلا رہے ہیں. ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ موت ان کے سر پہ آ چکی ہے اور یہ ان کے آخری لمحات ہیں. ان میں سے ایک صاحب حکمت کہنے لگا کہ کسی نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہے، جس کی وجہ سے ان پر یہ مصیبت آئی ہے. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ سب کے نام کا قرعہ ڈالا جائے اور جس کے نام کا قرعہ نکل آئے اس کو سمندر میں پھینک دیں. پھر سب نے کانپتے ہاتھوں سے قرعہ اندازی کے لیے پرچیوں پر اپنے نام لکھے. جب قرعہ اندازی کی گئی تو سب سے پہلا نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. تو وہ کہنے لگے تھے یہ تو بہت صالح آدمی ہیں. دوبارہ قرعہ اندازی کی گئی، دوسرا نام بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا. پھر تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا.
کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے ہر بار اس شخص کا نام نکل رہا ہے جو سکون سے کھڑا ہے، جیسے کہ وہ اس عظیم راز کو جانتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر وہ آگے بڑھے اور بغیر کسی تردد کے سمندر کی خوفناک لہروں میں اتر گئے۔ دراصل یہاں سے عظیم معجزے کی ابتدا ہوتی ہے، جو سمندر کی گہرائیوں میں آسمانی حکم کے تابع ایک بہت بڑی مچھلی سے منسوب ہے۔ اس دیو ہیکل مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف پہنچائے نگل لیا۔ 3 دن 3 رات آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گہری خاموشی جس میں آپ اپنے دل کی دھڑکن سن رہے تھے۔ اسی اندھیرے میں یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے رب نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے، آپ پاک ہیں، بے شک میں ہی ظالموں میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی، آپ کی فریاد سن لی، اور 3 دن کے بعد آپ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ مچھلی سمندر کے کنارے پر آئی اور آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے تو ادھر نینوا کے آسمان سے گہرے رنگ کے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنی شروع ہو گئی، لوگ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر انہیں وہ شخص یاد آیا جو انہیں عذاب سے خبردار کرتا تھا، جو نظروں سے غائب تھا، وہ جل ہو گیا تھا۔ دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان کی وادی میں ایک شہر تھا، بہت ہی خوبصورت اور دنیا کے پرانے شہروں میں سے ایک عظیم شہر، یہ تھا نینوا، جس کی اونچی اونچی دیواریں تھیں اور بہت بڑے بڑے دروازے تھے جو تانبے اور سونے کے بنے ہوئے تھے۔ سڑکیں بہت کشادہ جو تجارتی قافلوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ محلات اور خوبصورت باغات شہر کا حسن تھا، جس میں آبشاریں بنی ہوئی تھی، بازار خوبصورت اشیاء سے بھرے ہوئے تھے۔ نینوا کے لوگ اپنے عظیم الشان گھروں اور اپنی دولت پر فخر کرتے تھے اور دوسرے شہر کے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرتے، لیکن اس تمام شان و شوکت کے پیچھے گہرا سیاہ اندھیرا چھایا ہوا تھا، کفر اور اللہ کی نافرمانی کا اندھیرا۔ شہر کے درمیان میں موجود بتوں کی عبادت گاہ، جو بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا، وہاں لکڑی اور پتھر کے بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ لوگ ان کو سجدے کرتے اور ان سے مدد مانگتے۔ ان کے خیال میں یہ ان کے حاجت روا ہیں، ان کے نفع نقصان کے مالک ہیں، لیکن اس سیاہ اندھیرے کے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں اپنا نبی بھیجا جو انہیں ہدایت کا پیغام پہنچائے۔ یہ دل کا صاف پانی کی طرح شفاف پہاڑوں جیسا پختہ ایمان والا نبی حضرت یونس بن متع علیہ السلام تھے۔ بازار میں لوگوں کی اونچی آوازوں میں، تاجروں اور گاہکوں کی بھیڑ کے درمیان کھڑے حضرت یونس اپنی قوم کی حالت پر
افسردہ تھے۔ وہ اپنی قوم سے مخاطب ہوئے کہ اے نینوا کے لوگوں، غفلت کی نیند سے جاگو۔ تم کیسے ان بتوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ تو لوگوں نے ان کی طرف دیکھا، مذاق اڑایا۔ حضرت یونس علیہ السلام محلے محلے گھر گھر جاتے اور لوگوں کو بتاتے کہ اللہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور اس کو کوئی موت نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ ہفتے مہینے اسی طرح گزر گئے، لیکن ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ایک رات حضرت یونس علیہ السلام بتوں کی عبادت گاہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ اپنے بچوں کو بتوں کے سامنے سجدہ کرنا اور مشرکانہ الفاظ سکھا رہے ہیں، اور ان کے باپ دادا اس منظر سے فخر محسوس کر رہے ہیں، لیکن بچوں کی آنکھوں کی روشنی کچھ اور ہی بتا رہی تھی۔ یہ منظر حضرت یونس علیہ السلام کو دل پر خنجر کی طرح لگا۔ حضرت یونس علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، ساری رات روتے رہے۔ پھر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر فرمایا، یا رب، یہ بچے تو معصوم ہیں جو گمراہی میں پل رہے ہیں۔ تبلیغ کرتے ہوئے کئی سال گزر گئے، لیکن ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کی جہالت اور بڑھ گئی۔ حضرت یونس علیہ السلام روزانہ ان کو تبلیغ کرتے، سمجھاتے، لیکن وہ اعزار رسانی پر اتر آئے۔ بچوں کو کہتے، دیکھو یہ آدمی دیوانہ ہے جو آسمانی رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، جو کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سب آپ پر ہنسنے لگتے ہیں، جس سے آپ کے دل کو چوٹ لگتی۔ ایک دن صبح کے وقت حضرت یونس علیہ السلام اٹھے تو انہوں نے موسیقی کی آواز سنی جو شہر کی جانب سے آ رہی تھی۔ نینوا کے شہری اپنے سب سے بڑے بت کا تہوار منا رہے تھے۔ آپ گھر سے نکلے تو دیکھا کہ عورتیں اور مرد، بچے، بوڑھے سب بت کے سامنے رقص کر رہے تھے۔ اسی لمحے حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا خیال آیا۔ وہ اس ہجوم کے درمیان میں آ کر بآواز بلند بولے، اے میری قوم، بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ کب تک تم اس جہالت میں پڑے رہو گے؟ لوگ غصے سے ان کی طرف پلٹے اور کہنے لگے، اے شخص، کیا تم ہماری عید کو خراب کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنی اس بات سے تھکے نہیں جس کو کوئی نہیں سنتا؟ تو یونس علیہ السلام غصے سے پھٹ پڑے کہ میں نے تم کو 10 سال ہدایت کی دعوت دی اور سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کی، لیکن تم ابھی تک پتھروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو۔ اس دفعہ غور سے سنو، ایک واحد القہار پر ایمان لے آؤ یا پھر اس کے عذاب کا منتظر رہو جو 3 دن میں آسمان سے نازل ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر آپ خاموش ہو گئے اور لوگ آپ پر ہنسنے لگے کہ اے یونس، تم ہمیں آسمانی عذاب سے ڈراتے ہو؟ چلو ہم دیکھتے ہیں تمہارے رب کا عذاب اور اس کا انتظار کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کے چہروں کی طرف دیکھا اور پھر ان کے بتوں کی طرف دیکھا اور ان معصوم بچوں کی طرف جو اس گمراہی میں مبتلا تھے، تو بہت دل رنجیدہ ہوئے۔
دل برداشتہ ہو کر شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور رب کریم سے شہر چھوڑنے کی اجازت طلب نہ کی۔ شہر سے باہر نکل آئے۔ دل سے پریشان تھے کہ پیچھے شہر میں کفر کی حالت میں ہی لوگوں کو چھوڑ آئے ہیں، اور ان بچوں کو بھی جن کو ہدایت کی ضرورت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام بوجھل دل سے صحرا میں چل رہے تھے، اسی افسوس کے ساتھ جو ان کی قوم نے ان کے ساتھ کیا، ان کی بات کو جھٹلایا۔ حضرت یونس علیہ السلام صحرا میں چلتے رہے۔ تیسرے دن غروب آفتاب کے وقت جب نینوا کے شہری اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ آسمان پر خوفناک بادل ظاہر ہونے لگے، جس کے خوف سے بکریاں اور دوسرے جانور بھاگ کھڑے ہوئے اور چیخنا شروع کر دیا۔ پرندوں کے غول سے آسمان بھر گیا اور کسی چیز کے ڈر سے شہر کی جانب آ گیا۔ پھر آسمان کی حالت بدلنے لگی، جو سیاہ اور گہرے بادلوں سے ڈھک گیا، جس سے دن میں رات جیسا سما ہو گیا۔ یہ حالت نینوا کے شہریوں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ بادلوں سے خوفناک آوازیں آنے لگی، جسے عورتوں اور بچوں نے خوف کے مارے رونا شروع کر دیا۔ جو لوگ حضرت یونس علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے وہ بھی خوف کے مارے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی زور سے بولا، اے قوم، یاد کرو 3 دن پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے تم کو آسمان سے آنے والے عذاب سے آگاہ کیا تھا۔ اے لوگو، آج تیسرا دن ہے، حضرت یونس علیہ السلام ٹھیک کہتے تھے۔ یہ سن کر لوگوں نے گلیوں اور بازاروں میں دوڑنا شروع کر دیا۔ مائیں اپنے بچوں کو اٹھا کر بھاگ رہی تھی اور ان کے باپ اپنی فیملی کے بارے میں فکر مند ہو رہے تھے۔ خوف ان کے چہروں سے ٹپک رہا تھا۔ نینوا کے ایک عقل مند آدمی نے لوگوں کو پکارا، اے نینوا کے شہریوں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے تھے جنہیں ہم نے جھٹلایا، اور آج ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا کہ وہ سچے تھے۔ ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کے رب کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی تمام اہل شہر اپنے گھروں سے نکل آئے، کھلے میدان میں جمع ہو گئے، یہاں تک کہ حیوانات بھی ان کے ساتھ آ گئے۔ انہوں نے اپنے قیمتی لباس اتار دیے، عام لباس پہن لیے، اور صدقے دل سے اللہ کے حضور توبہ استغفار کرنے لگے کہ اے یونس کے رب، اے زمین و آسمان کے خالق، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور ہم جانتے تھے کہ حضرت یونس آپ کے رسول ہیں، ہم نے انہیں جھٹلایا۔ اے رب، ہمیں معاف فرما، بے شک آپ غفور الرحیم ہیں۔ ایسی توبہ زمین و آسمان نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ توبہ و استغفار کی صدا بلند کر رہے تھے۔ پھر اچانک معجزہ رونما ہوا، گہرے سیاہ بادل ہٹنا شروع ہو گئے اور سورج کی سنہری کرنیں اندھیرے میں روشنی کرنے لگی۔ پرندے آسمان پر اڑنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول کر لی۔ نینوا کے لوگ آسمان کو صاف ہوتا دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے، یعنی اللہ کے عذاب سے نجات اور خوشی کے آنسو، ندامت کے آنسو کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم توبہ کی قبولیت کی خوشی منا رہی تھی، اسی وقت حضرت یونس علیہ السلام صحرا میں چل رہے تھے۔
ان کا گزر بسر صحرائی پھل اور پانی پر ہو رہا تھا، یہاں تک کہ وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے جہاں پر تجارتی جہاز کھڑے تھے اور سامان لاد کر جانے کی تیاری میں تھے۔ وہاں حضرت یونس علیہ السلام کی نظر ایک بڑے جہاز پر پڑی جس کے سوار خرید و فروخت کر کے بس جانے ہی کی تیاری میں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے درخواست کی کہ وہ انہیں بھی ساتھ لے جائیں۔ وہ راضی ہو گئے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو خوش آمدید کہا اور جہاز پر سوار کرا دیے۔ جہاز جب روانہ ہوا تو موسم بہت اچھا تھا، آسمان بالکل صاف اور سورج کی کرنیں سمندر کے پانی کو چمکا رہی تھی۔ جو ہی یہ جہاز گہرے سمندر میں گیا تو اچانک موسم بدل گیا، آسمان پر گہرے سیاہ بادل نمودار ہو گئے، سمندر کی موجیں بلندی تک اٹھنی شروع ہو گئیں جو ہر طرف سے جہاز کو گھیر رہی تھی۔ جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بری طرح ڈولنے لگا۔ پانی جہاز کے اندر گرنا شروع ہو گیا۔ جہاز پر سوار لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی اس طرح کا سمندری موسم نہیں دیکھا تھا۔ وہ مدد کے لیے پکارنے لگے۔ جہاز اس طرح کی موجوں کو برداشت نہیں کر رہا تھا۔ ڈر تھا کہ تمام لوگ ڈوب نہ جائیں۔ جہاز کے کپتان نے بھی پہلے کبھی ایسی موجیں نہیں دیکھی تھی۔ یہ کوئی عام طوفان نہیں تھا۔ جہاز پر تمام لوگ ڈر اور خوف کے مارے ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ کچھ لوگ دعا کر رہے تھے اور کچھ سمندر میں کود گئے۔ ادھر کپتان نے کچھ سامان سمندر میں گرانے کا حکم دیا تو لوگوں نے اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا تاکہ جہاز پر وزن کم ہو سکے۔ اس کے باوجود جہاز بری طرح ہچکولے کھا رہا تھا۔ تو ان میں سے ایک شخص نے زور سے کہا، اے لوگو، ہم نے سب کچھ آزما لیا، یقیناً ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس سے اس کا رب ناراض ہے، جس کی وجہ سے ہم سب کو یہ مصیبت آئی ہے۔ ہمیں قرآن اندازی کرنی چاہیے۔ وجہ بڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ موت کا خطرہ بھی۔ سب لوگ زور زور سے چلا رہے تھے۔ سب نے اپنا نام کاغذ پر لکھ کر ایک تھیلے میں ڈالا اور پھر قرآن اندازی کرتے ہوئے ایک کاغذ نکالا اور سب کے سامنے کانپتی ہوئی آواز سے پڑھا، یونس۔ سب حیران رہ گئے کہ ایک شریف النفس انسان کا نام کیسے نکلا ہے۔ کی مشاورت سے دوسری بار قرآن اندازی کی گئی۔ پھر ڈرتے دل کانپتے ہاتھوں سے تھیلے سے کاغذ نکالا تو پھر یونس کا نام نکلا۔ سب سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے دوسری بار بھی ایک متقی اور پرہیزگار شخص کا نام نکلا ہے، یہ ناممکن ہے۔ جہاز کا کپتان زور سے بولا کہ آخری بار پھر قرآن ڈالا جائے۔ سب کے سامنے تیسری بار قرآن اندازی کی گئی۔ تیسری بار پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا تو حضرت یونس علیہ السلام جان گئے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے ایسا ہوا ہے۔ یہ رب کریم کے حکم کے بغیر اپنی بستی سے نکلنے اور اپنی قوم کو اکیلا چھوڑنے کے سزا کے طور پر ہے۔ سب لوگ بہت پریشان ہوئے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام سکون اور اطمینان سے کھڑے تھے، اور آپ نے پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور کہا، اے رب، میں تیری قدرت اور رضا کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ سب لوگ ان کی طرف دیکھ کر رونے لگے تو وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، غم نہ کریں،
میں اپنی رب کے ذات سے راضی ہوں۔ پھر آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا رب، میں تیرا بندہ یونس اپنی خطا کی معافی طلب کرتا ہوں، مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، میری توبہ قبول فرما۔ پھر بلا خوف و خطر اور بغیر پریشانی کے سمندر کی طرف بڑھے اور اپنے آپ کو موجوں کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد یہ عظیم معجزہ رونما ہوا۔ ہر طرف تاریک اندھیرا اور ٹھنڈا پانی تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام گہرائی کی طرف بڑھ رہے تھے کہ سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی ظاہر ہوئی جو ایک چھوٹے پہاڑ کی مانند تھی، بڑی آنکھیں، بہت بڑا کھلا ہوا غار جیسا منہ۔ یہ کوئی عام مچھلی نہ تھی، بلکہ یہ مخلوق آسمانی حکم سے آئی تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ مچھلی آرام سے حضرت یونس علیہ السلام کے پاس آئی اور اپنا بڑا سا منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو بغیر کسی تکلیف کے نگل لیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام عالم انسانی سے ایک دوسرے عالم میں پہنچ گئے جہاں کوئی عام انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہاں گہرا اندھیرا تھا، جہاں ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ ایک کھلی جگہ میں ہیں جس کی دیواریں قدرے گرم ہیں، پاؤں کی طرف کسی نرم چیز کی تہ ہے۔ یہ ایک ایسے کمرے کی مانند تھا جو سمندر کی گہرائی میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں بنایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جان گئے کہ انہیں مچھلی نے نگل لیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم حکمت کو جان گئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا نہیں بلکہ درس دے رہے ہیں۔ تمام انسانوں سے دور، جہاں کسی قسم کی کوئی آواز نہ تھی سوائے اپنے دل کی دھڑکن کے، تنہا بیٹھ کر اپنے نفس کا محاسبہ کیا اور اپنے رب سے توبہ کی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑنے کی خطا پر نادم ہوئے۔ یہاں سمندر کی گہری تاریکی میں ہر چیز سے دور سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ایک عظیم دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی کھانا پینا نہیں مانگا بلکہ خلوص دل سے اپنے گناہ کی معافی طلب کی، اپنے رب کی حمد بیان کی اور اپنی جان پر کیے جانے والے ظلم کا اعتراف کیا۔ آسمانوں پر ملائکہ نے آپ کی دعا سنی اور کہنے لگے، یا رب، یہ آواز آپ کے معروف بندے کی ہے لیکن ایک غیر معروف جگہ سے آ رہی ہے۔ 3 دن 3 راتیں گزر گئیں۔ یونس علیہ السلام دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ میں مشغول رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر پر لا کھڑا کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام صحرا کی ریت پر لیٹ گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 3 رات گزارنے سے آپ بے حد کمزور ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کی جانب کدو کی بیل اگا دے جس کے پتے بہت بڑے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کے سائے میں بیٹھ کر آرام فرمانے لگے۔
ان کا دل اپنی صحت سے ہٹ کر دوسری طرف متوجہ تھا کہ ان کی قوم پر نینوا میں کیا بیتی ہوگی، کیا ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا ہوگا۔ اسی فکر کے ساتھ وہ اپنے شہر اور اپنی قوم کی طرف چلنے لگے۔ اس دفعہ ان کے دل میں غم و غصہ نہیں تھا، وہ بدل چکے تھے اور اپنے رب کی حکمت اور معرفت کو جان چکے تھے۔ جب وہ نینوا کے قریب پہنچے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ لوگ بھاگ کر ان کی طرف آ رہے تھے، چھوٹے بڑے بوڑھے عورتیں، سب کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں۔ وہ پکار رہے تھے، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یعنی وہ لوگ جو پہلے نے کبھی بھی اللہ کا رسول نہیں کہتے تھے بلکہ مذاق اڑاتے تھے، وہ سب آپ کے سامنے جھک رہے تھے۔ وہ سچی توبہ قبول کر چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد کیا ماجرا ہوا؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اجتماعی توبہ کے قبول ہونے کا واقعہ سنایا۔ حضرت یونس علیہ السلام خوشی اور شکر کے طور پر رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی۔ پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور کہا، یا رب، بے شک تیرے بندے نے خطا کی جسے تو نے معاف کر دیا، اور جس قوم نے نبی کی نافرمانی کی اسے تو نے ہدایت دی، بے شک تو بہت رحمان و رحیم ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو دین سکھایا اور دعا کی۔ یہ تھا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور اہل نینوا کو کس طرح عذاب سے محفوظ رکھا۔ یہ قصہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب و غصہ پر حاوی ہے۔ وہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، اور اپنے بندوں پر بہت زیادہ فضل و کرم کرنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔